بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم سود کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام سے استفادہ حاصل کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس بیان سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ سود کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ احکم الحاکمین نے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 275 میں پارہ 3 میں ارشاد فرمایا: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، مگر اس طرح جس طرح انہیں کسی نے ہاتھ لگایا ہو یا ان کے اوپر کوئی جن آئے ہوں، تو جیسے جن نے انہیں چھوا ہو اور وہ مخبوط الحواس ہو گئے ہوں اور ان کے حواس کھو گئے ہوں، تو بالکل اس طرح وہ کل قیامت والے دن کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں ایک چیز جو سب سے زیادہ تذلیل کا باعث ہے سود خور کے لیے، وہ یہ ہے کہ پورے میدان معاشر میں قیامت والے دن اس کی الگ پہچان ہوگی، اور جس کی علامت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دی ہے کہ قیامت والے دن سود خور کی پہچان یہ ہوگی کہ اسے جس طرح کوئی محبوط الحواس ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے، مخبوط ہوتا ہے، تو اس طرح کی شکل میں وہاں وہ کھڑا ہوگا، یعنی مجنون کی شکل میں، مخبوط الحواس کی شکل میں اسے کل قیامت میں اٹھنا پڑے گا، جتنا ہی دانا، عقل مند، فہم و فراست کا مالک کیوں نہ ہو۔ یہاں وہ کیا کر سکتا ہے؟ سود کھا کر بزنس ٹائکون بن سکتا ہے، پراپرٹی ٹائکون بن سکتا ہے، یہاں وہ دنیا میں اپنا نام و نمود اور شہرت پیدا کر سکتا ہے، اپنی برادری میں اپنا نام پیدا کر سکتا ہے، اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو اوپر والا انسان کہلوا سکتا ہے۔ لیکن یہ سب عارضی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کا جب اسے سامنا کرنا پڑے گا تو پھر آخر کیا ہے کہ وہاں اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ مخبوط الحواس ہوگا، مجنون کی شکل میں اسے کل قیامت والے دن اٹھنا پڑے گا۔ علامان الحفیظ، کتنا ہی برا ہے اس شخص کے لیے جو سود خور ہے۔ تو اللہ کریم جل شانہ احکم الحاکمین نے جو کھانے والے ہیں سود اور حرام کی زندگی کو حلال کی زندگی پر فوقیت دینے والے ہیں اور حلت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور حرمت حرام جو چیزیں ان کو رواج دینا چاہتے ہیں، اللہ فرمائے لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان، وہ نہیں کھڑے ہوں گے بھائی وہاں قیامت والے دن، مگر کھڑے ضرور ہوں گے اس طرح کہ جیسے انہیں کسی نے چھو لیا ہے اور وہ بالکل محبوط الحواس ہیں، ان کے حواس، یعنی جس طرح کوئی آسیب زدہ اپنے حواس سے دور بے بہرا ہو جاتا ہے اور کہیں دور تک اس کے حواس کا کوئی خیال نہیں ہوتا کہ یہ عقل و دانست کے ساتھ کوئی بات کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے 2 سزائیں دے گا۔ ایک سزا تو یہ ہے کہ اسے کل قیامت والے دن کھڑا رہنا پڑے گا، دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین اسے ایسی حالت میں کھڑا کرے گا کہ جیسا وہ مخبوط الحواس ہے، اسے کسی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ مجنون ہے، وہ بے بارہ ہے اور اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اللہ کریم جل شانہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن مجید کی اس آیت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔